آج کہیں نہ کہیں اس ملک کے اندر ایک ایسی فضا تیار کی جا رہی ہے، سماجوں کے بیچ میں، ذاتی دھرم کے بیچ میں دیواریں پیدا کی جا رہی ہے، دراریں پیدا کی جا رہی ہے۔ ہر روز ٹی وی کے اوپر کیسے کیسے بیان آ رہے۔ اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ تمہیں زندہ جلایا جا رہا ہے، زندہ نوجوانوں کو جلایا جا رہا ہے، لیکن اتنا ہونے کے باوجود بھی کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر تمہاری طرف سے کوئی بول رہا ہے، تمہاری طرف سے کوئی لڑ رہا ہے، تو تم جانتے ہیں کہ وہ صرف بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہے۔ لیکن نہیں، میں تو سیکولر ہوں، میں تو جاؤں گا، اس کے ساتھ جاؤں گا۔ میرا مالک کون؟ تو میرا آقا شرد پوار ہے۔ میرا نیتا کون ہے؟ تو راہل گاندھی ہے۔ کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ اگر وہ تمہارے نیتا ہے تو کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ آج اس ملک کے اندر جو فضا چل رہی ہے، ایک ایسی فضا ہے کہ اس ملک کے اندر ہندوؤں کو لگتا ہے کہ ہندو خطرے میں ہے، اس ملک کے اندر مسلمانوں کو لگتا ہے کہ مسلمان خطرے میں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دھرم کا چشمہ، مذہب کا چشمہ اتار کر دیکھو، مودی تیرے راج میں تو سارا ہندوستان اب خطرے میں ہے۔ یہ حالت تم نے لا کر دی ہے، چھوڑ دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابھی ہمارے قائد جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے ساتھ گاڑی میں آ رہا تھا اور ان کو یہ بتا رہا تھا کہ اسد بھائی دیکھیے کہ ایک وہ وقت تھا کہ ممبئی میں جلسے نہیں لیے جا سکتے ہیں، تم اس علاقے میں نہیں آ سکتے ہیں، یہاں پر پولیس والے پرمیشن نہیں دیتے ہیں، کہیں پر پولیس پرمیشن دے کر کینسل کر دیتی ہے، اور آج الحمدللہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ممبئی کے ہر چوراہے کے اوپر، ہر کھمبے کے اوپر، ہر دیوار کے اوپر میرے قائد بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ میں بہت بہت شکر گزار ہوں ہمارے ملاڑ کے مجلس کی پوری ٹیم کا، ہماری بہن رضوانہ عیسیٰ کا، ناصر قریشی صاحب کا اور عرفان خلیفہ صاحب کا۔ مجھے بتا رہے تھے کہ بہت تکلیفیں دیے ہیں، کئی جگہ کے اوپر پوسٹرز اور ہورڈنگز پھاڑنے کی کوشش کی گئی، کئی جگہ کے اوپر پھاڑے ہیں، تو جنہوں نے بھی یہ جرت کی ہے ان کو اتنا بتا دوں کہ ہم اتنے بھی شریف نہیں ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے گا ہم ذرا سے شریف کیا ہو گئے تو تم پوسٹر پھاڑنے نکل گئے۔ الحمدللہ آج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب آئے ہیں۔ ہمارا تو پلان یہ تھا کہ اکبر اویسی صاحب بھی ساتھ میں آئیں گے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اکبر اویسی صاحب کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے وہ آ نہیں سکے ہیں۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہاں پر یہ بات چلائی جاتی تھی کہ اویسی بھائی کہیں پر بھی آ جائیں گے لیکن ملاڑ کے اندر نہیں آئیں گے، ہم انہیں آنے نہیں دیں گے۔ ان تمام لوگوں کو جو یہ خیالی پلاؤ بنا رہے تھے، اگر دیکھنا ہے تو دیکھ لو، تم جو سوچتے تھے الحمدللہ تمہارے سامنے 6 فٹ 4 انچ کے اسد الدین اویسی صاحب یہاں پر آ گئے ہیں، بیٹھ گئے ہیں، اور ابھی صرف دستک دینے کے لیے آئے ہیں، آگے غرا کے جائیں گے۔ وہ جماعت نہیں ہے ہم کہ جو غلاموں کی طرح کام کرتی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین اگر آج پورے ملک کے اندر پھیلی ہے، اگر آپ اتنی محبت کے ساتھ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب سے محبت کرتے ہیں، تو وہ اس لیے کہ پورے ملک کے اندر صرف ایک شخص ہے جس کے اندر یہ ہمت ہے، جس کے اندر یہ جرت ہے، جس کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ آج ہندوستان کی سب سے عظیم پارلیمنٹ کے اندر کھڑے رہ کر، اگر سامنے نریندر مودی ہو یا امت شاہ ہو، پورے پارلیمنٹ کے اندر میں گواہ ہوں اس بات کا، 550 کے ایوان کے اندر اگر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کرنے کی ہمت کسی میں ہے تو میرے قائد بیرسٹر اسد الدین اویسی کے اندر ہے۔ باقی تو پورے للو پنجو ہے بھائی، اور یہ جو ہے نا ان کی اماں نے بولی بیٹھو تو پورے بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے رہو تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مجھے ایک بات یہاں پر بتائی گئی ہے کہ مالونی علاقے کے اندر بہت ساری غریب بستیاں ہیں، لیکن مالونی کی پہچان کس بات کے لیے ہو رہی ہے؟ تو نشے کے کاروبار کے لیے ہو رہی ہے۔ میں مالونی کی پولیس کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اگلے کچھ دنوں کا ہم وقت دے رہے، اگر یہ کاروبار آپ نے بند نہیں کروائے تو امتیاز جلیل خود آئے گا یہاں پر مالونی میں یہ نشے کا کاروبار بند کرنے کے لیے۔ میں مالونی پولیس کے تمام وریشٹھ ادھیکاریوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ہماری نوجوان نسل کو برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔
اور کوئی ساتھ دے نہ دے، میری مائیں اور بہنیں میرے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ کھڑے رہے گی۔ میں تمام مجلس کے ذمہ داروں کو یہ کہتا ہوں، رضوانہ جی ایک گھر میں جائیے، مجھے بتائیے کن کن علاقوں کے اندر، کس تھانے کے اندر یہ نشے کا کاروبار چل رہا ہے۔ اگر کچھ دنوں کے اندر اگر یہ بند نہیں ہوتا ہے پوری طریقے سے، مالونی کی عوام، نوجوانوں، بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، میں تمہیں اتنا یقین دلاتا ہوں، مالونی کی سڑکوں کے اوپر اتنا بھویہ مورچہ نہیں دیکھے ہوں گے جتنا مورچہ ہم نکالیں گے یہاں پر، اور اس میں آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے۔ مجھے معلوم ہے کہ آج اس ملک کے اندر ایک سازش کے تحت نشے کا کاروبار ان بستیوں کے اندر کھولا جا رہا ہے۔ یقین مانیے اگر پولیس چاہی، سرکار چاہی، پرشاسن چاہا، 24 گھنٹے کے اندر یہ بند کر سکتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں یہ نوجوان نسل برباد ہونا، نشے کا لت لگاؤ انہیں، یہ کسی کام کے نہیں رہنا، یہ سب سازش کے تحت الگ الگ شہروں کے اندر یہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ مجھے یقین ہے یہاں کی پولیس اس بات کو سنجیدگی سے لے گی اور یہ کاروبار بند کرے گی۔ اگر نہیں کرے گی تو امتیاز جلیل سڑک کے اوپر اترے گا اور یہاں پر ایک بھویہ مورچہ نکالے گا، پولیس کے خلاف نکالے گا کہ تم نہیں بند کر رہے، اور اگر تم کہہ دو کہ ہم نہیں بند کر سکتے تو ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم بھی جا کر اسے بند کروا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے اور اس کے اوپر ہم سب کو بہت ہی غور کے ساتھ اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آج جو حالات ہیں ملک کے، اسے دیکھتے ہوئے آنے والا وقت کیسا ہے، اسے دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی جماعت کو مضبوط کریں، بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو مضبوط کریں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو سننا ہے، پہلی مرتبہ اسد صاحب یہاں پر آئے ہوئے ہیں، تو میں زیادہ نہیں بولوں گا، اسد الدین اویسی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئے اور آپ سے مخاطب ہوئے۔ بہت بہت شکریہ، واخر دعوانا۔